سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تیری بارگاہ میں التجا اس کلام کا ثواب تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان کے ارواح بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین سید افضال حیدر اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، مالک اس کا ثواب ان کے ارواح کو اصال فرما، مالک ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں التجا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قوم و ملت کی جو پریشانیاں ان کو دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی اپنے حبیب کی اور ان کی اہل بیت کی صحیح معرفت نصیب فرما، اور آخرت میں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما بحق محمد وآلہ الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها صلوات۔ دعا ہے مالک دو جہاں آپ سب کی
اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کی جو سایہ مالک ان کو قبول فرمائے، مالک دو جہان ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین، اس حوالے سے دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ محمد و آل محمد پہ صلوات ہے، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ حاضرین، بانیان نے کوشش کی ہے کہ دو مولوی صاحبان اکٹھے آپ کو نہ سنائے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ درمیان میں تھوڑا کچھ سر کا بے ایمانہ کے وہ سوز و کلام کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ زیادہ جو ہیں اس حوالے سے اکٹھے دو اہل علم آپ کو نہ سننے پڑیں۔ انشاءاللہ میرے بعد وہ سلسلہ ہوگا، اور امید ہے کہ آپ توجہ سے جو میں آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کروں اس کو آپ قبول فرمائیں گے۔ صلوات۔ اللہ کی نعمتوں کو انسان گننا چاہے نہیں گن سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں بندہ کر سکتا۔ تو جب اس کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی تو اس کا شکر بھی کما حق و ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑی نعمتیں اس کی، اس خالق کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اس نے جب یہ وجود کی تقسیم بے ایمانہ کی کہ وجود میں کسی چیز کو آنا چاہیے، تو اس وقت اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانی وجود عطا فرمایا۔ چاہتا تو کسی اور شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، انسانی شکل میں پیدا کیا، اس کی نعمت ہے۔ اسی طرح بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آخری نبی کی امت میں سے قرار دیا۔ روایات میں ہے کہ نبی بھی چاہتے رہے کہ آخری نبی کا امتی ہو جائیں، مگر اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ اور پھر اس اللہ نے کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ آخری نبی جو کچھ فرما کر گئے اپنی زندگی میں کہ میرے بعد تم نے دین اسلام کن سے لینا ہے، جن کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں کیا، زندگی کے باقی مواقع پہ کیا، پھر غدیر میں حاجیوں کو اکٹھا کر کے بلا کے خطبہ دے کے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا، جن ہستیوں کا اعلان کر کے گئے اس اللہ کی نعمت ہے، احسان ہے ہم پر کہ ہم نے بعد میں اپنے امام اور رہنما انہی کو مانا جن کا اعلان رسول فرما کے گئے تھے۔
ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں جی۔ بس حاضرین، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، مگر آل محمد کی محبت و ولایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ بس آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، موت و حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، عبادت اس اللہ کی ہے۔ اس اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا ہے تو ہماری ہدایت کے لیے بھی اس نے اہتمام کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور پھر بعد میں آخری نبی نے ہدایت کا انتظام کیا، اپنے اوصیاء اور جانشینوں کا اعلان کیا۔ اب انسان کو ہدایت لینی چاہیے۔ ہدایت ملے گی دو طریقوں سے۔ ایک ہے ہماری ہدایت کا جو انتظام اللہ نے کیا قرآن کی صورت میں، وہ آخری کتاب ہے جو کتاب کی صورت میں ہے، جو اعلان کیا، اور ہماری ہدایت کی وہ قرآن مجید ہے۔ اور ایک ہے کردار کے حوالے سے، ہمارے سامنے جو نمونے بھیجے وہ کردار ہے محمد و آل محمد کا۔ صلوات۔ انسان کو ان سے ہدایت لینی ہے، قرآن سے اور آل محمد، محمد و آل محمد کے فرمان سے، ان کی سیرت سے۔ قرآن کے بارے میں بڑی واضح سی بات ہے کہ قرآن ہدی للمتقین ہے۔ بعض جگہوں پہ ہدی للناس بھی ہے۔ یہ عظمت ہے کہ جہاں پہ قرآن جو ہدایت کے لیے ہے، دو چیزیں تھیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ قرآن ہدی للمتقین ہے اور اہل بیت امام المتقین ہے۔ لہذا اس حوالے سے دونوں چیزوں کو جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا، اس کی گمراہی میں کمی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح حضور نے بھی ارشاد فرمایا، فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن کی عظمت و فضیلت تمام کلاموں کے اوپر اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی عظمت و فضیلت اپنی تمام مخلوق کے اوپر ہے۔ قرآن کے حوالے سے حدیث کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے فرمان، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں پہ قرآن اور ذکر الہی ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، وہاں پہ
برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اس طرح روایت میں ملتا ہے کہ وہ گھر جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان کی مخلوق کو اسی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح دنیا والوں کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ذکر الہی نہیں ہوتا، وہاں پہ شیطانوں کے ڈیرے لگ جاتے ہیں، وہاں برکتیں پہلے آئی نہیں ہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا معصوم نے فرمایا اپنے گھروں کو منور کرو، روشن رکھو تلاوت قرآن کے ساتھ۔ قرآن پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جن گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیطانوں کے ڈیرے لگ جاتے ہیں۔ بس ایک لفظ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ تو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ حاضرین متوجہ ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ آسمان کی مخلوق کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے جن گھروں پہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، لہذا یہ تو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا۔ جن گھروں میں، جن ہستیوں پہ، جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں پہ فرشتے کوئی چکی چلاتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی جھولے جھلاتے ہوا نظر آتا ہے۔ حاضرین جو کچھ میں نے سوچا تھا بیان کرنا، اب میں گزارش کروں گا بانیان سے بھی کہ آج اعلان کر دیں، کیونکہ آپ کے دیر سے آنے کی وجہ سے پروگرام میں خاصا مسئلہ ہوا ہے۔ آخر میں اعلان ہو جائے گا کہ کل کس وقت مجلس شروع ہوگی۔ صلوات۔ حاضرین، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، جب اس کا یہ نظام ہے تو یہ نظام کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ ظاہر ہے یہ نظام ایک وقت تھا، اللہ تھا، کوئی اور شے نہیں تھی۔ لہذا اس نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا، جس نور کو پیدا کیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا اور وضاحت کر دی گئی، کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، لہذا اس کائنات کی تخلیق کا سلسلہ نور محمد و آل محمد سے شروع ہوا۔ یہی نور جب آگے پاک رحموں اور پاک صلبوں سے گزرتا ہوا حضرت عبد المطلب میں، یہ نور صلب حضرت عبد المطلب میں پہنچا تو جہاں آ کر اس نور کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا، ایک حصہ حضرت ابو طالب کے صلب میں گیا۔ جو حضرت عبداللہ کے صلب سے نکلا وہ محمد الرسول اللہ بنا، جو حضرت ابو طالب کے صلب سے نکلا وہ علی ولی اللہ بنا۔
لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو ان کا جسم بنایا گیا، روح پھونکی گئی، ایک مرتبہ حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ انوار خمسہ کو دیکھا، رکعاً و سجداً، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ تو حضرت آدم نے سوال کر دیا، بارلا ابو البشر میں ہوں، یہ انوار۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بات حضرت آدم پہ واضح کر دی، آدم ان کو تیرے صلب میں ہی رکھوں گا، تیری اولاد میں ہی ہوں گے، مگر یہ یاد رکھ اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تجھے بھی نہ بناتا۔ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں، جتنا میرا ٹائم ہے اسی میں آج بات کو میں چھوڑ دوں گا۔ حدیث قصہ ایک بہت بڑا قصیدہ ہے محمد و آل محمد کا، بہت بڑا قصیدہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کے 4 طریقے ہیں، 4 ذریعے ہیں جس میں بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو بات کہنے والا، مثلاً جہاں بات کہی جا رہی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بازار میں بات ہو تو اس کا اور وزن ہے، مسجد میں ہو تو اس کا اور وزن ہے۔ اچھا، اگر کوئی بات کرنے والا اہل علم ہو اس کا اور وزن ہے، معصوم کرنے والا ہو بات تو اس کا اور وزن ہے، اگر اللہ بات کرنے والا ہو تو اس کا وزن اور ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک بندہ ویسے کوئی بات کرتا ہے، ایک مرتبہ قسم اٹھا کر کرتا ہے، قسم سے بھی اس بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر مخاطب کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ سننے والے جن کو بات سنائی جا رہی ہے وہ کیسے، ان کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بات اپنی جگہ پہ میں تھوڑی سی آپ کو اور ایک جہاں پہ ایک سلسلہ دنیا میں ہوا ہے، ایک جلسہ ہوا ہے، اس کو بتا دوں، پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت اہل بیت کہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جلسے میں اور بیان کرنے میں، ایک بات تو طے ہے نا، ایک جلسہ اس میں بانی ہوتا ہے، سننے والے ہوتے ہیں، بیان کرنے والا خطیب ہوتا ہے، اور موضوع ہوتا ہے کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ مثلاً آج کا یہ جلسہ مرحوم و مغفور سید افضال حیدر، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، مالک دو جہاں ان کے بھائی سید جوید حیدر کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے مثلا سید افضال حیدر کے بیٹوں نے یہ سلسلہ آج کا اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے یہ بانی ہیں، آپ سننے والے ہیں، اہل علم پڑھنے والے ہیں، موضوع بھی ظاہر ہے کہ اب اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو لہذا اس حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا نا غدیر میں، اس میں بھی کوئی بانی تھا، کوئی خطیب تھا، کوئی موضوع تھا، کوئی سننے والے تھے۔ بڑی واضح سی بات ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، وہاں پہ جو مجمع تھا صحابی تھے یا صحابیات تھے؟ صحابی تھے یا صحابیات تھیں؟ اسی طرح وہاں پہ جو بانی تھا وہ لا الہ الا اللہ، جو خطیب تھا محمد الرسول اللہ، اور جو موضوع تھا وہ تھا علی
یہ ایک آپ کے ذہن میں آ گیا ہے نا، ایک جلسہ اور ایک اہتمام۔ اب آئیں، میرے جو ٹائم ہے اسی میں نے ختم کرنا ہے۔ آل محمد کی عظمت کا ایک قصیدہ بات ذہن میں رہے، مجمع بھی، مقام بھی، بولنے والا بھی، کلام میں وزن ہوتا ہے قسم کا، اس سے بھی کلام میں وزن آ جاتا ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت رکھنے والوں، اپنے ائمہ کی عظمتوں کو سلام کیا کرو۔ خدا گواہ ہے، جب سیدہ زہرا کی چادر کے نیچے آ گئے، یہ ہستیاں جب چادر کے نیچے آ گئیں، ان کا جو تعارف کرایا گیا وہ دنیا میں نہیں ہوا، عرش پہ ہوا۔ عرش پہ وہاں پہ مجمع کیسا تھا، بیان کرنے والا کون تھا، آیا قسم کے ساتھ کیا، طے شدہ بات ہے۔ وہاں پہ عظمت کو بیان کرنے والی ذات اللہ کی تھی، سننے والے فرشتے تھے، مقام عرش تھا، اور صرف بات نہیں کی، کہا عزتی و جلالی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم۔ آپ کے ذہن میں آ گئی نہیں ساری چیزیں، وہاں پہ جمع ہے عظمت اہل بیت کے حوالے سے۔ ارشاد رب العزت ہوا، یا ملائکتی یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان کے بسنے والی مخلوق، میں نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا، سورج چاند کو نہیں بنایا، سمندر کشتیاں نہیں بنائیں، انی ما خلقت سماء مبنیۃ الی آخر فرمایا، پھر کیوں بنائی ہیں؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 ہستیوں کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے ہے۔ آسمان، سورج، چاند، پانی، یہ سب کچھ ان کے صدقے میں، حاضرین، ان کے صدقے میں بنی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، انسان کی ضروریات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جب کائنات بنی ہی ان کے صدقے میں ہے۔ چلیں، میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا، ہمارے جد جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں وہ کن کے صدقے میں بنے ہیں؟ انہی کے صدقے میں بنے۔ تو ان کی ضروریات جو تھی وہ کس کے صدقے میں پوری ہو رہی تھیں؟ آل محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ ہماری بھی ضروریات جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، کس کے صدقے میں پوری ہو رہی ہیں؟ اچھا، میں روک کر آج سوال ایک کر دوں، انسان کی ضروریات جو ہیں وہ جسم کی ضروریات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں یا روح کی؟ روح کی زیادہ، ٹھیک ہو گیا جی، روح کی زیادہ ضروریات جو اہمیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم زیادہ وقت روح کی ضروریات کو دیتے ہیں یا جسم کی ضروریات کو دیتے ہیں؟ جسم کی ضروریات کو۔ اچھا، میں وہ بات چھوڑ نہ جاؤں، اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں وہ جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا روح کی ضروریات کے لیے؟ روح کی ضروریات۔ لہذا اللہ نے یہ جو نظام بنایا روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
جتنا نظام بنایا وہ صدقے محمد و آلے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ضروریات جسم کی ہیں، ہم سارا دن جسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، پھر جب تھک جاتے ہیں تو اللہ کی ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اس کی نعمتوں کا شمار، جب جسم کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے نا، پھر اللہ کی ایک اور نعمت ہے جس کا نام ہے نیند، اور وہ نیند اس کو آ جاتی ہے، پھر جب اٹھتا ہے تو ترو تازہ اٹھتا ہے، پھر بھی اٹھ کے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگو دو۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں، اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا کہ اس نیند والا وقت جو ہے نیند کو روک لیا جاتا، تو ہم نیند کو روک کر بھی روح کی ضروریات کو پورا کرتے یا جسم کی ضروریات کو؟ جسم کی ضروریات۔ لہذا مختصر انسان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، روح اور جسم کی ضروریات حضرت آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کن کے صدقے میں ہو رہی ہیں؟ محمد و آلِ محمد کے صدقے میں۔ لہذا انسان اس طرح متوجہ رہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہستیاں جب ان کا نور خلق ہوا، عرش پہ تھے تو ابھی دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں نہیں آئے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے جسم کی اور روح کی ضروریات ان کے صدقے میں پوری ہو رہی تھی یا نہیں؟ ابھی آئے نہیں ان کے صدقے میں۔ بھئی ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کو پہلے بنایا، ظاہر ہے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا اس کو باکمال بنایا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اولا بنایا اور سب کا مولا بنایا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لہذا جب یہ ہستیاں نہیں آئیں تو سارا نظام ان کے صدقے میں چل رہا ہے۔ اچھا جب تشریف لائیں تو تب بھی نظام کن کے صدقے میں؟ انہی ہستیوں کے صدقے میں۔ جب باری باری واپس چلی گئیں، حضور بھی تشریف لے گئے، ان کی رحلت ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، وہ اب ان کی شہادت ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد، توجہ رہے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بھائی پڑھنے والا آ گیا ہے جس نے پڑھنا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مختصر گزارش یہ ہے، جب ہستیاں نہیں آئی تھی دنیا میں تب بھی ان کے وسیلے سے ضروریات پوری ہو رہی تھیں، آ گئیں تب بھی، جب چلے گئے تب بھی، اب بھی جمعہ کے خطبے میں آپ پڑھتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، ان کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے اور کائنات کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں ساری بات کو ختم کر کے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، حاضرین جب نئی دنیا میں آئے تھے تب بھی انہی کے صدقے میں سب کچھ مل رہا تھا نا؟ اچھا وہاں تھے، آرام میں تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کے ہاں باعزت تھے یا نہیں تھے؟ سکون تھا یا نہیں؟ جب دنیا میں آیا اسی طرح ان کو سکون ملا یا تکلیفیں پہنچائی گئیں؟ اچھا اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ کیا ایسا ہے کہ اللہ کو بعد میں پتا چلا ہو کہ ان کے ساتھ دنیا کیا کرے گی؟ نہیں، اللہ کا علم
جو ہمیشہ سے ذات ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو از اول ہمیشہ کا علم موجود ہے۔ جو واقع ہو رہے ہیں ان کا بھی علم ہے، جو ابھی واقعات نہیں ہوئے ان کا بھی۔ میرا سوال یہ ہے، اللہ جانتا تھا دنیا میں جائیں گے ان کے ساتھ ظلم ہوگا، پتھر مارے جائیں گے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، جانتا تھا نا، اس اللہ نے بھیج دیا۔ بھئی بعض ہمارے، میں بہت محتاط لفظ بول رہا ہوں، ہمارے پڑھنے والے اہل منبر صرف اور صرف زور دیتے ہیں رزق پہ، کہ ان کے صدقے میں رزق ملتا ہے۔ یقیناً ٹھیک ہے، مگر یہ انصاف نہیں ہے کہ ان کے صدقے میں رزق ملتا ہے۔ یہاں رزق پہ رک نہیں جانا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے جس اللہ نے محمد و آل محمد کو یہ عزت دی ہے وہ خود کتنا صاحب عزت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ صرف بات کو تمام کرنے کے لیے کیوں بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ ادھر تھے تب بھی ان کے صدقے میں نظام چل رہا تھا، آئے تب بھی، واپس گئے تب بھی، تو ادھر بھیجا کیوں؟ تمہاری ہدایت کے لیے۔ جو ان سے ہدایت لے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان کا انکار کرے گا، وہ رسول اعظم نے واضح فرما دیا، اگر کسی بندے کی عمر حضرت نوح جتنی ہو، عبادات کرتا رہے، نماز روزہ پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مارا جائے، فرمایا ان لم یبالک الجاہلی لم یشم رایۃ الجنہ، اگر اس کے دل میں علی تیری محبت نہیں ہے، جنت میں جانا کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ میری ساری بات کا خلاصہ صرف رزق پہ نہیں روکنا جانا چاہیے، ہدایت کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اور حاضرین، اس ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، اور ان ہستیوں نے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے صرف ایک جملہ تبرکاً کہنا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے آل محمد نے کون سا ایسا کام ہے جو ہدایت کے لیے ضروری تھا اور نہیں کیا؟ کیا سیدہ زہرا جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ دربار میں کس لیے گئی؟ ہدایت کے لیے گئی۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، انہوں نے آپ کی ہدایت کے لیے یہ سارا اہتمام کیا۔ تو ہمیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے، یعنی ہدایت کا عمل اتنا بڑا عظیم تھا کہ حسین علیہ السلام نے اپنے وطن سے چلتے ہوئے جنہوں نے کربلا میں شہید ہونا تھا ان کو بھی لیا، اور جنہوں نے بازاروں میں جا کر خطبے دینے تھے ان کو بھی ساتھ لیا۔ یہ ہدایت اتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔